آپ کو یاد ہے 2011 میں آپ نواب شاہ آئے تھے؟ ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے آیا تھا، ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں۔ میں نے کہا ہاں، اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو۔ لاہور میں اس وقت سردی ہوگی 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی، کتنی ہے 11 میں ٹمپریچر ہوگا 6 ہے، اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی۔ سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں۔ میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی، دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام۔ At GoDaddy, we know your website is the center of your online business. Help protect it from online threats with website security. Every GoDaddy plan comes with an SSL certificate that'll protect your customers' sensitive data, along with daily malware scans and a firewall, all of which you can manage from one place. A protected site will also help your search ranking. Get peace of mind for your online business today with GoDaddy. عجب شام کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے۔ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کے سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا۔ ہر چیز سفر کر جاتی۔ مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں۔ وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا مجھے یاد نہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا۔ انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی۔ گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا۔ مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے، میں بیٹھتا ہوں، نیچے چلا گیا۔ وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا تھا، تو تھی بہت پرانی، یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی۔ میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا۔ آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا، بخت تقسیم ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں، ساری نعمتیں بخت میں ہیں، بخت میں۔ ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کریں، آیت الکرسی والا۔ 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، تو ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر سنتیں گھر میں، اور آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا۔ دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس یوں چٹکی لگائیں اور ہو جائے۔ وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا۔ یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی، اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم۔ آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا، اور ختم وَهُوَ العلی العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے، اسماء حسنہ سے۔ میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم۔
ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے، اور انہوں نے پڑھا۔ یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں۔ محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں۔ یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو، کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں، یہ شرط نہیں۔ محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے، لیس الانسان الا ما سعی۔ تو دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ ہو یا عظیم، یا اللہ ہو یا عظیم، سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ ہو یا عظیم۔ اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح کچھ وقت شام، دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے نہ کرنا۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا۔ 3 کام دیے تھے میں نے، ایک صبح آیت الکرسی چند بار، تو نے اچھا نہیں کیا۔ 3 کام دیے تھے میں نے، ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں۔ دوسرا سارا دن یا اللہ ہو یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ۔ اور تیسرا جذبے دیے تھے، یہ دعا نہیں ہے اصل میں، جذبے ہیں، جذبے ہیں، اور جذبے منتقل ہوتے ہیں، جذبے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا، اب تو میں نے نہیں سنا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں۔ 3 کام میں نے بتائے تھے، انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا، رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا، پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا۔ وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا، ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس نے محنت کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اس کو مل گیا۔ یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا، نسبتوں کی توجہات، یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں۔ لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا، جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پر تقسیم ہوگی۔ میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر سب کا بھلا، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ چاہتا کیا ہے، اس کے دل میں انسانیت کے لیے نفرت ہے یا خیر خواہی ہے، نفرت ہے یا خیر خواہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود پڑھیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ